کیا آپ کا بھی نماز پڑھنے کا یا قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا؟ اور اگر پڑھ بھی لیتے ہیں تو وسوسے آتے ہیں یا کوئی گندے گندے خیالات آتے ہیں، ناؤز باللہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ قرآن کو اٹھا کے پھینک دو، ناؤز باللہ ناؤز باللہ، یا قرآن کے ساتھ کوئی گستاخی کرو، یا نماز میں کچھ گندے گندے خیالات آتے ہیں، یا ناچنے گانے کا دل کرتا ہے، کچھ الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی علامت ہے کہ شیطان آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، آپ کے ساتھ چپکا ہوا ہے، آپ کے سر کے اوپر، آپ کے کندھوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں یا تو واش روم کرنے جاتے ہیں تو آپ جو ہیں پخانہ صحیح طریقے سے دھوتے نہیں ہیں، یا سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ کوئی پخانے کے جو قطرے ہیں وہ آپ کے جو ہے باڈی پہ، آپ کے کپڑوں پہ رہ جاتے ہیں اور آپ انہیں کلین نہیں کرتے، صفائی کا خیال نہیں کرتے، اس وجہ سے ہوتا ہے۔ یا کوئی ناپاکی والی چیز ہے جو آپ کے کپڑوں پہ لگ جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے، اور آپ اس کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے کلین نہیں کرتے، تو یہ بھی سب سے اہم چیز ہوتی ہے جو آپ کو جو ہے شیطان کو آپ سے چپکائے رکھتی ہے، تو اس کا خاص خیال رکھا کریں۔ اور سب سے اہم چیز یہ کیا کریں کہ جب بھی کوئی کام کریں تو سب سے پہلے جو ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب آپ پڑھتے ہیں نا تو یہ شیطان کو بھگاتا ہے۔ آپ کوئی کام کریں، بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، اس میں جو ہے نا اعوذ باللہ پڑھ نہیں رہے، شیطان اس میں شامل ہو رہا ہے، آپ کی برکت تو آ رہی ہے بسم اللہ کے بدولت، لیکن اس برکت کو جو ہے نا شیطان جو ہے نا آگے بڑھنے نہیں دے رہا، اس برکت کو خراب کرتا ہے شیطان۔ اس میں برکت تو ہوگی لیکن شیطان حصے دار بن جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھا کریں کہ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے نا اعوذ باللہ یعنی تعوذ و تسمیہ ضرور پڑھا کریں، تسمیوں کو صرف اکیلا مت پڑھا کریں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ہم جو ہے نا وہ تسمیہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی برکت تو مانگ لیتے ہیں لیکن برکت میں سے شیطان کو حصے دار بنا دیتے ہیں۔ اب آپ بتائیں جب آپ کے پاس برکت آئے گی اور شیطان حصے دار ہوگا تو کیا وہ برکت آپ کے پاس ٹھہرے گی؟ ہرگز بھی نہیں ٹھہرے گی۔ اسی طریقے سے جب آپ وضو کرنے جاتے ہیں تو اعوذ باللہ ضرور پڑھا کریں، اور قرآن کی جو بھی سورت پڑھتے ہیں، قرآن کی جو بھی سورت اسٹارٹ کرتے ہیں اس میں بسم اللہ صرف نہ پڑھیں۔ شروع ایسا نہیں کہ آپ نے شروع میں پڑھ لیا اینڈ میں جو ہے نہیں پڑھا، یعنی کہ کوئی بھی سورت جو ہے آپ وہ پڑھ رہے ہیں تو بس بسم اللہ سے شروع کر دی، اعوذ باللہ بھی لازمی پڑھیں۔ اور اگر آپ کو جب بھی کوئی خیالات آتے ہیں، جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ میرا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، میرا قرآن پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں اور اپنے جو ہے نا الٹی طرف تھو کرتے ہیں، جو کہ یہ اسلام میں کہا بھی جاتا ہے، یہ ہے چیز، یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بول رہی، یہ کہا جاتا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھیں اور اپنی الٹی طرف تھو کرتے ہیں، اس سے جو ہے نا شیطان چلا جائے گا اور آپ کا نماز اور قرآن پڑھنے کا دل چاہے گا۔ جب آپ کا دل چاہے گا تو دل بھی لگ جائے گا۔ اور اگر آپ نماز میں آپ کے خیالات آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے نماز کے بیچ میں ہی آپ نے جو ہے نا اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دیا، آپ نے نماز ختم کی، آپ نے وہ جو ہے جو فرض ہیں، سنت ہے، نفل ہے یا وتر ہے وہ پڑھ لی، پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے 3 مرتبہ اور الٹی طرف تھو کر دینا ہے۔ ہر نماز کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی کہ میں 4 رکعت یا 2 رکعت کوئی بھی پڑھ رہا ہوں، تو اس سے پہلے آپ یہ کام کریں، دیکھیں آپ یقین جانے آپ کا دل لگے گا، آپ کو یہ خیالات نہیں آئیں گے۔ آپ یہ اکثر کیا کریں، شروع میں جو ہے نا آپ کو اتنا افیکٹو نہیں لگے گا، کیونکہ شروع میں نا آپ کی زبان کہہ رہی ہوگی، پھر آہستہ آہستہ جب آپ کی روح، آپ کے جسم پہ اس کے اثرات بننا شروع ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ کے ارد گرد ایک دائرہ جو ہے نا کھینچنا شروع ہو جائے گا، تو شیطان آپ سے دور رہے گا۔ یہ سب سے اچھا عمل ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں نے خود بھی جو ہے نا وہ دیکھا ہے، خود بھی کیا ہے اور خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایسے نہیں بتا رہی کہ بغیر جو ہے نا عمل کیے ہوئے۔ دیکھیں کام جو ہے نا بات وہی فائدے مند ہوتی ہے جو کسی نے عمل کیا ہو نا، جو اپنا ایکسپیرینس کیا ہو، جب وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرے نا کہ ہاں میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے یہ لفظ کیا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو وہ دوسروں کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر میں نے نہیں کیا ہو، میں نے یہ چیز نہیں آزمائی ہو، تو وہ آپ پہ بھی نا اثر انداز نہیں ہوگی۔ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ فائدہ ہوا ہے، آپ بھی یہ ضرور کریں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔